آیا ہے اور مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ جن چیزوں کے لیے میں ترس رہا تھا میری قسمت سے وہ سب چیزیں یہاں ہیں۔ حسین چہرے ہیں، جوا ہے، شراب ہے، شباب ہے، کباب ہے، ہر چیز ہے اور عذاب ہے۔ بے وقوف نوجوان، ارے میں تو صرف نوجوان ہوں نوجوان، اور تو تو بے وقوف ہے۔ یہ تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری عمر کا قصور ہے یہ۔ کمال میری بات سن، میری بات سمجھ، میری بات پہ یقین کر۔ کمال یہ گولے بیابانی ہے، گولے بیابانی۔ گولے بیابانی اس جناتی مخلوق کو کہتے ہیں جو بیابانوں میں آباد ہے اور جس شکل میں چاہتی ہے آ جاتی ہے۔ کمال جناتوں میں دو قسم کے جن ہوتے ہیں، ایک شریف صاحب ایمان جو وحدہ لا شریک لہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے شیطان جن ہوتے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور قدم قدم پر دھوکہ دے کر موت کے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ اس لیے جمال تو نہ جا، اگر تو گیا تو واپس نہیں آ سکے گا جمال، تو واپس نہیں آ سکے گا جمال، رک جا۔ اچھا ہے میں واپس نہ آؤں، وہاں حسینوں کے ساتھ، میں زمینوں کے ساتھ، ناظرینوں کے ساتھ رہوں گا، خوب جوا کھیلوں گا اور جوئے میں ڈھیر ساری دولت جیت کر میں بہت بڑا دولت مند بن جاؤں گا۔ لالچ کے غلام بدکار نوجوان، تیری آنکھوں پر لالچ اور دوسروں جوانی کے گناہوں کے اتنے پردے پڑ گئے ہیں کہ تو اندھا ہو گیا ہے۔ اگر تو مر گیا یا اپاہج ہو گیا تو میرے اس نیک مقصد کا کیا ہوگا جس نیک مقصد کے لیے میں تجھے اپنے ساتھ لایا ہوں؟ تو نہ جا جمال، تو نہ جا، اب تمہارا پلیز نیک مقصد کے ساتھ، اور مجھے مت روک، میں تو چلا عیش کرنے۔ نادان جمال، رک جا جمال، رک جا۔ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، دھوکے کا سنہرا جال ہے۔ پہلے تو ان نظروں سے پھنسے گا اور پھر نکل نہیں پائے گا جمال۔ مجھے مت روک میرے عارضی آقا، اور تمہارا دن ایک مقصد ہوگا، اور مجھے مت روک، میں تو چلا عیش کرنے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ میں بھی کھیلوں گا۔ میرا ہے پویم۔ شیطان جا اور شیطانوں کے شیطان ہمارے معبود حیوان ابلیس آدم خور کو یہ خوشخبری سنا کہ ایک بے وقوف آدمزاد کو ہم نے بکرا بنا کر تیری دعوت کا انتظام کیا ہے۔ جو حکم۔ شیطانوں کے شیطان ہمارے معبود حیوان ابلیس آدم خور
نوجوان آدمزاد جو شرابی ہے، جواری ہے اور آوارہ عورتوں کا دیوانہ ہے، تندرست ہے، تیرے لیے اس بے وقوف کو بکرا بنا کر تیری دعوت کا انتظام کیا ہے۔ ابلیس پرست جناتوں کی طرف سے یہ آدمزاد بکرا قبول کر، یہ بکرا قبول کر، یہ بکرا قبول کر، کھا جا اسے۔ اے اللہ والے درویش مجھے بچا لے، اے صحرائی درویش مجھے بچا لے، یہ حیوان ابلیس مجھے کھا جائے گا۔ اے میرے درویش، اے میرے ایمان والے درویش، اے میرے آقا، میرے محترم بزرگ مجھے بچا لے۔ اے میرے صحرائی درویش، خدا کے واسطے مجھے بچا لے، یہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بچا لے۔ ارے کوئی اللہ کا بندہ مجھے بچا لے، وہ شیطانوں کا شیطان آدم خور حیوان ابلیس مجھے کھا جائے گا۔ کیا کروں؟ کیسے بچاؤں اسے؟ وہ حیوان ابلیس تو اسے کھا جائے گا۔ اے میرے آقا مجھے بچا لے، اور مجھے تو خزانہ سلیمانی تک پہنچ کر اس خزانے کو حاصل کر اپنے نیک ارادے میں کامیاب ہونا ہے۔ اگر جمال اس حیوان ابلیس کے منہ کا نوالا بن گیا تو میں اپنے نیک ارادے میں کیسے کامیاب ہوں گا؟ اس موت کے ریگستان میں پانی کہاں سے لا سکوں گا؟ وہاں نہر کیسے بنا سکوں گا؟ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے میرے آقا۔ اس موت کے ریگستان میں تو سینکڑوں انسانوں کے قافلے، مرد عورت بچے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ یا خدا اس گنہگار کو معاف کر اور میری مدد کر، میں اس کی مدد کر سکوں اور اسے حیوان ابلیس سے بچا سکوں۔ اے میرے صحرائی درویش مجھے بچا لے۔ اے رہنما جن، اے میرے رہنما جن، مدد کر، مدد کر، میری مدد کر، رہنما جن مدد کر، بچا لے میرے آقا، بچا لے۔ اے میرے رفیق صحرائی درویش، مجھے کیوں یاد کیا؟ وہ دیکھ رہنما مددگار جن، وہ دیکھ۔ وہ حیوان ابلیس میرے ساتھی کو کھا جائے گا، اسے جلدی بچا۔ اچھا میرے دوست، میں تمہارا احسان مند ہوں، اے میرے مددگار، میرے رفیق،
एहसान खुदा का मानो कि मैं सही वक्त पर आ गया। मैंने ये अंगूठी तेरी अपनी जिंदगी की मुश्किलें दूर करने के लिए दी थी और तूने इसकी जिंदगी के लिए मुझे बुला लिया। मैंने अंगूठी देते वक्त सब कुछ तुझे समझा दिया था। तू सच कह रहा है शायद जिन्नात। उस बदकार इंसान को बचाना तो ऐसा ही था जैसे शैतान को शैतान से बचाया जाए। वो निहायत ही लालची, शराबी, जुआरी और बदकार इंसान है। मैं अपने मकसद के लिए इस बदकार इंसान के हाथों में फंस गया और मैंने मजबूर होकर तुझे यहां आने की तकलीफ दी। मैं शर्मिंदा हूं मेरे जिन, मैं शर्मिंदा हूं। माफी चाहता हूं मेरे रफीक, मेरे खुदारा। ऐ मेरे मददगार जिन, क्या यह मुमकिन नहीं कि तू मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे? नहीं, हरगिज नहीं पहुंचा सकता। ऐ नेक नियत सहराई दरवेश, खजाना सुलेमानी तक पहुंचने के लिए तुझे खुद ही पहुंचना होगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे खुदारा, खुदा हाफिज। हैवानी इब्लिस के मुंह का निवाला बनने से मैं बच गया। इसकी मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन एक खुशी और भी थी। इस सफर का राज जो सहराए दरवेश ने मुझे कभी नहीं बताया था, वो राज शाह जिन्नात की जुबानी खजाना सुलेमानी की मंजिल का मुझे मालूम हो गया। 21 दिन और 21 रातों का सफर हमने पूरा कर लिया। रहबर खामोश मुजस्समे तक जब हम पहुंचे तो वह मिट्टी का कफन ओढ़े हुए सो रहा था और उसके खर्राटों की आवाजें दूर दूर तक आ रही थी। ऐ नक्शा राहजुन, बता वो मुजस्समा रहबर खामोश कहां है? ऐ खजाना सुलेमानी मंजिल के मुसाफिर, वो मुजस्समा रहबर खामोश बिल्कुल तेरे सामने इसी मिट्टी के टीले में सोया हुआ है। तू जिस अमल कामिल है वो पढ़कर फूंक दे, वो जाग जाएगा। लेकिन ऐ खजाना सुलेमानी के मुतलाशी मुसाफिर, उस जागिर जिन से बचना। वो 3 आग के गोले फेंकेगा। अगर तीसरे आग के गोले से तू जिंदा बच गया तो फिर वो तीसरा आग का गोला जिस तरफ जाएगा और रोशनी की लकीर बन जाएगी, बस वही रास्ता वो सुलेमानी को जाएगा। और इस तरह फसले सुलेमानी से खजाना सुलेमानी हासिल होगा। तू खजाना सुलेमानी हासिल कर लेगा। पहले तू इस सोए हुए मुजस्समे रहबर खामोश को जगा। ऐ नक्शे राह, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बेदार हो, उठ, रहबर खामोश, बेदार हो, उठ, बेदार हो।
جمال، وہ دیکھو خزانہ سلیمانی کا راستہ. یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں آپ کے تینوں گولوں سے بچ گیا. یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. چلو. یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. شکر سوار، رک جا. آگے نہ بڑھ. کہاں جا رہا ہے؟ یہ کوہ سلیمانی ہے. میں جانتا ہوں نگہبان جن، یہ سلیمانی پہاڑ ہے. مجھے اس کے آگے محل سلیمانی میں جانا ہے. محل قصر سلیمانی میں؟ پھر خزانہ سلیمانی حاصل کرے گا؟ ہاں نگہبان. نہ جا، یہ خیال دل سے نکال دے. موت کے مہمان تیرے اس خزانے تک پہنچنے سے پہلے ہی سانپوں کا سردار اجگر تجھے مار ڈالے گا. ہمارا اللہ محافظ ہے، ہمیں آگے جانے دے. جلدی سے اجازت نامہ دکھا. چاندی کی تختی پر لکھا ہوا نقش سلیمانی دکھا. دکھا دو، دکھا دو. محترم مہمان، خزانہ سلیمانی کی منزل کے مطابق جاؤ. میرے درویش آقا، یہ اندھیری غار نہیں ہے، یہ تو سانپ کا منہ ہے. سانپ کا منہ. اب کیا ہوگا؟ ہم یہاں سے کیسے بچیں گے؟ کیا ہوگا؟ جمال، گھبراؤ نہیں. اللہ کو یاد کرو، اللہ کو مدد کے لیے پکارو. بولو یا اللہ، اللہ الصمد. یا اللہ، اللہ الصمد. اے میرے مددگار رفیق رہنما جن، اللہ کے نام پر آ اور مدد کر. اللہ کے نام پر آ اور مدد کر. اے محافظ، خزانہ سلیمانی، سانپوں کے سردار اجگر، صحرائی درویش اور ساتھیوں کو اپنے پیٹ کی قید سے آزاد کر. نہیں، اے مددگار شاہ جنات، میں آزاد نہیں کروں گا. وہ یہاں سے بے شمار دولت خزانہ سلیمانی سے لے جائے گا. اور اس طرح اتنی آسانی سے خزانہ سلیمانی تک لوگ پہنچتے رہے اور موت سے نہیں ڈرتے رہے تو پھر ساری دنیا یہاں پہنچ جائے گی اور خود غرض لالچی دنیا کو یہ بے شمار دولت مل جائے گی تو دنیا میں انسانیت ختم ہو جائے گی اور خون کے رشتے جھوٹے ہو جائیں گے. آج انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے. یاد رکھ اے شاہ جنات، آسانی سے ملی ہوئی مفت کی دولت سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور مفت کی دولت سے ہی قتل و خون اور گناہ پیدا ہوتے ہیں.
اور زندگی کا کوئی نیک مقصد باقی نہیں رہتا. لیکن صحرائی درویش کا مقصد ایک ہے اور ایک ہی ہے. وہ موت کے ریگستان میں پانی کی نہر بنانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے گزرنے والے مرد، عورتیں اور معصوم بچوں کو پیاس سے تڑپ کر مرنا نہ پڑے. اب انسان تو انسان، پرندوں اور جانوروں کو بھی پانی سے زندگی ملے. یہ صحرائی درویش 21 سال تک مجھے بلانے کے لیے وظیفہ پڑتا رہا ہے. اس کا صبر اور انتظار تو دیکھ. جوانی کے 21 سال اس نے مجھے بلانے کے لیے وظیفے میں گزار دیے. اس لیے اس صحرائی درویش اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دے اور پانی کی نہر بنانے کے نیک کام میں ان کی مدد کر. انہیں چھوڑ دے. آپ چھوڑ دے، ہمیں چھوڑ دے، ہمیں چھوڑ دے. جا، چھوڑ دیا. یا اللہ، یا اللہ تیرا شکریہ. تیری نیکی کی بات صحیح ہے. موت کے ریگستان میں بے شمار دولت سے ہی پانی پہنچ سکتا ہے. چلو جمال، چلو میرے آقا، چلو. ہاں آؤ. شکریہ محافظ خزانہ سلیمانی سانپوں کے سردار جن اجگر، اور شکریہ مددگار شاہ جنات. تیرا بہت بہت شکریہ. تم دونوں کی مدد سے میں اپنے نیک مقصد پانی کے لیے نہر بنوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ تمہیں کامیابی دے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ صحرائی درویش. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.